مال اللہ رب العزت کی راہ میں خرچ کرنا، کون سا مال خرچ کرنا جس سے اللہ رب العزت کی رضا ملتی ہے، جس سے جنت ملتی ہے، وہ ہے ایسا مال جو آپ کو بڑا محبوب ہو، جو آپ کو بڑا پسند ہو۔ ایسا مال اللہ رب العزت کی راہ میں خرچ کرنا، اللہ رب العزت کی راہ میں دینا، یہ بہت بڑی نیکی ہے، یہی اصلی نیکی ہے۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تم اس وقت تک حقیقی نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک تم وہ چیز اللہ کی راہ میں خرچ نہ کر دو جو تمہیں بہت پسند ہے، جس پر آپ کا بہت دل آیا ہوا ہے، بہت قیمتی شے ہے، وہ اللہ رب العزت کی راہ میں آپ خرچ کر دیں۔ اگر آپ کے پاس ہے تو، جس کے پاس کم ہے اس کے پاس تھوڑی چیز ہی قیمتی ہے اس کے لیے، تو جس کے پاس زیادہ ہے اس کے لیے زیادہ چیز قیمتی ہے۔ ایک بندہ کروڑ پتی ہے، اس کے لیے کروڑوں قیمتی ہیں، اس کے لیے لاکھوں قیمتی ہیں، اور ایک بندہ بہت مفلس ہے، کنگال ہے، ہو سکتا ہے اس کے لیے 100 روپے بھی بہت قیمتی ہو۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا یہاں مقدار نہیں، اللہ رب العزت معیار کو دیکھتے ہیں کہ آپ کے دل کا جو جذبہ ہے، جو اللہ رب العزت کو راضی کرنے کا جذبہ ہے، وہ کس قدر ہے۔ تو ظاہر ہے کہ جب انسان اللہ رب العزت کی راہ میں اپنی پسندیدہ چیز خرچ کرے گا، اگر اس کے پاس زیادہ مال ہے تو وہ زیادہ قیمتی ہوگی۔ حتیٰ کہ اگر کسی کے پاس ایک کھجور ہے، بلکہ کھجور کا ایک ٹکڑا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا النار ولو بشق تمرہ، آگ سے اپنے آپ کو بچاؤ چاہے کھجور کا ایک ٹکڑا دے کر ہی بچاؤ۔ یعنی کھجور کا ایک ٹکڑا اگر آپ کے پاس ہے، اتنے آپ مفلس ہیں، اب وہ ٹکڑا اللہ رب العزت، پوری کھجور بھی نہیں، وہ ٹکڑا اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتے ہیں، کیونکہ آپ کے لیے وہی قیمتی ہے، کیونکہ آپ کے پاس کچھ اور ہے ہی نہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آگ سے تم بچ جاؤ گے، جہنم سے بچاؤ کا سبب بن جائے گا ایک کھجور کا ٹکڑا دیا ہوا۔ تو اپنی استطاعت کے مطابق اللہ رب العزت کی راہ میں مال خرچ کرنا یہ بہت بڑا عظیم عمل ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا انسان کی جب موت آئے گی، فرشتے اس کی روح قبض کرنے لگیں گے، اس وقت اس کی آخری خواہش یہ ہوگی، باقی ساری عبادات سے قطع نظر اس وقت صرف یہ خواہش کرے گا کہ مجھے تھوڑی سی مہلت مل جائے، فاصدق، میں اللہ کی راہ میں مال صدقہ کر لوں اور یوں میں نیکوکاروں میں شمار ہو جاؤں، ایک تھوڑا سا ایک لمحہ مجھے مل جائے تاکہ میں اللہ رب العزت کی راہ میں مال خرچ کر لوں، کیونکہ اس کو اس وقت اندازہ ہو رہا ہوگا کہ اللہ رب العزت کی راہ میں مال خرچ کرنا کتنی بڑی نیکی ہے۔ اس کے آگے موت کی سختیاں ہیں، آگے قبر کی ہیں، پھر حشر کی ہیں، پھر جہنم آگے اس کو نظر آ رہی ہے، اس کو پتہ ہے کہ صدقے کے ذریعے میں ان سب مصیبتوں سے اپنے آپ کو بچا سکتا ہوں۔ کاش کہ یہ حقیقت ہمیں آج سمجھ آ جائے، اس وقت موت کے وقت سمجھ آئے گی، اور اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ انسان یہ خواہش کرے کہ مجھے تھوڑی سی مہلت مل جائے، میں اللہ کی راہ میں صدقہ کر لوں، لیکن اللہ رب العزت اس وقت مہلت نہیں دیتا۔ جب وقت آ جاتا ہے مقررہ تو اللہ رب العزت ایک لمحے کی بھی مہلت نہیں دیتا۔ اس لیے اب موقع ہے، اللہ رب العزت نے جو دیا ہے، جتنا دیا ہے، اپنی استطاعت اور وسعت کے مطابق اللہ رب العزت کی راہ میں مال خرچ کر کے اپنے آپ کو جہنم سے بچا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔